مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہوں. میں تانیہ کنول پروگرام مسیحی نقطہ نظر کے ساتھ عزیزوں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتی ہوں آپ خداوند میں خوش ہیں اور پروگرامس دیکھتے ہیں اور ہم نہ صرف خود مستفید ہوتے ہیں بلکہ اپنے عزیزوں کو بھی کلام شیئر کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ سب بھی بھلائی چاہتے ہیں. عزیزوں آج ہم بات کریں گے کہ یسوع مسیح تبریاس کی جھیل پر اور میں ویلکم کروں گی پاس صاحب کو. پاس صاحب ویلکم ٹو دا پروگرام. تھینک یو بیٹے. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میں ٹھیک ہوں بیٹے, آپ کیسی ہیں؟ شکر ہے خداوند کا, میں بھی ٹھیک ہوں. ہاں پاس صاحب, یسوع مسیح تبریاس کی جھیل پر یوحنا 21ویں باب میں پورا واقعہ جو ہے وہ بیان ہے, لیکن سب سے پہلی بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پطرس جو ہیں اور باقی شاگرد یہ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح جی اٹھے ہیں اور وہ یسوع مسیح سے ملاقات بھی کر چکے ہیں, اور غالباً یہ تیسرا موقع ہے کہ یسوع مسیح ان کو تبریاس کی جھیل پر ملے. لیکن پطرس نے, جن کو خداوند یسوع مسیح نے جب بلایا تو کہا کہ تو میرے پیچھے آ تو میں تجھے آدمگیر بناؤں گا. جب کہ پھر اس نے اپنے اسی پرانے کام کو, اس پیشے کو جس میں خداوند یسوع مسیح نے اس کو بلا لیا تھا, وہ کہتا ہے باقی شاگردوں کو کہ آؤ مچھلی پکڑنے چلتے ہیں, تو وہ پھر اسی کام کو کرنے چلے جاتے ہیں. تو کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ اصل میں بیٹا آپ بالکل درمیان سے آگے ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں مچھیرے کیا کرتے ہیں, مچھلیاں پکڑتے ہیں. تو مچھلیاں پکڑ کر جب ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے یا ان کو کسی ضرورت کی پڑتی ہے تو وہ مچھلیاں پکڑتے ہیں. لیکن یہ یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ جب وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے نکلے تو اس وقت یسوع جب وہ ناکام ہو کر واپس آ رہے تھے تو ساحل پہ ان کو یسوع ملا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خداوند کی جو الہی پروگرام تھا اس کا یہ اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے تھے. اس کو دیکھیں جب یہ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کو سلیب دے, اس کو سلیب دے, تو وہ کس کا کام کر رہے تھے؟ خدا کا کام کر رہے تھے. وہ بظاہر تو وہ کیا کر رہے تھے, وہ یہودیوں کو کچھ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن وہ نجات کے کام کو پورا کر رہے تھے. تو یہاں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ تو وہ مچھلیاں پکڑنی تھے, اور مچھلیاں پکڑنے کا ایک ریزن بھی ہے کہ مچھیروں کو مچھلیاں ہی پکڑنی ہیں اور وہ اس کو پیسے ملتے ہیں اس سے بیچ کر. تو لیکن اس کے پیچھے خدا کی مرضی تھی. اچھا, اس کے پیچھے خدا کی مرضی تھی. تو جب یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں تو وہ پہچانتے تو نہیں ہیں, لیکن پھر بھی یسوع مسیح کا کہنا مان لیتے ہیں. ایسا کیوں؟ دیکھیں بات اصل میں یوں ہے کہ جب ہم اس واقعہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ بہت عجیب واقعہ تھا زندہ ہو جانے کا. تو شاگرد بھی جب یسوع مسیح کہتے تھے کہ میں زندہ ہو جاؤں گا تو وہ ان کو عجیب سا لگتا تھا. ان کو اس بات پہ یقین نہیں تھا, یقین نہیں آتا تھا کہ کوئی مر کے کوئی زندہ ہوتا ہے. تو یہ تو خدا کے جلال کی بات تھی جب وہ مر کے زندہ ہوا. تو یہاں سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں کہ یہ جو واقعہ تھا جو تبریاس کی جھیل پر ہوا, یہ واقعہ جو ہے یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ مسیح اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. بے شک. اور اس نے برملا وہ کہتا تھا کہ تم اس ہیکل کو ڈھا دو, میں اسے 3 دن میں دوبارہ کھڑا کر دوں گا. تو یسوع مسیح جو ہے وہ تبریاس کی جھیل پر جب آئے تو وہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ اس میں نہیں ہے, روح کی شکل میں نہیں ہے, جسم کی شکل میں ہے. اور یہ شاگردوں کی بتائی ہوئی کہانی نہیں ہے, یہ تاریخی واقعہ ہے کہ یسوع مسیح جب پلاطوس کے زمانے میں ان کے اوپر مقدمہ چلا, اور پلاطوس جو تھا یہ یروشلم کا گورنر تھا اور رومنس کی حکومت تھی, اور رومنس اپنا ریکارڈ رکھتے ہیں. یہ تاریخی واقعہ ہے, اس کی گواہیاں لوگوں نے, اس زمانے کے لوگوں نے کتابیں جو لکھی ان میں یہ گواہیاں بھی موجود ہیں کہ یسوع جو تھا وہ جی اٹھا تھا. اور اگر آج ہم پہلے سے ہمیں یہ معلوم نہ ہو تو پھر ہمارے لیے بھی وہ رسولوں والے حالات ہوں, لیکن ہمیں تو اب معلوم ہے کہ یسوع جی اٹھا ہے. تو اس لیے ہمیں بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کہ عام سی بات ہے, لیکن یہ تو بہت بڑی جلالی بات تھی کہ یسوع سے روز مردوں میں جی اٹھا. ہوا بیٹھے یوں پر کہ جب پلاطوس کے زمانے میں جب یسوع پہ مقدمہ چلا تو پلاطوس
کوئی بھی جرم ثابت نہیں کر سکا. اس نے کہا کہ میں اس میں کوئی جرم نہیں دیکھتا. 3 دفعہ جا کے اس نے باہر جا کے لوگوں کو بتایا کہ اس میں نے کوئی جرم نہیں دیکھ رہا, تم اسے کیوں کرتے ہو, اس کے بدلے میں برابا کو لے لو, برابا چھوڑ دیتا ہوں, برابا کے بدلے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. تو لیکن انہوں نے کہا نہیں, تم اس کو سلیب دو. تو ریکارڈ میں یہ بات موجود ہے. وہ گئے, انہوں نے اس کو سلیب پہ دیا, سلیب پہ اس کو لٹکا دیا. جب سلیب پہ لٹکا دیا تو سلیب پہ اس نے جب وقت قریب آیا تو اس نے کہا کہ اے باپ, میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں, اور سر جھکا کر جان دے دی. تو جو صوبیدار کھڑا تھا اس نے کہا کہ بے شک یہ خدا کا بیٹا ہے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا, جب کیونکہ عید فصح تھی, وہ انہوں نے ان کو جلدی اسے سلیپ پر سے اتارنا تھا. انہوں نے ان 2 ڈاکوؤں کو ٹانگیں توڑی, اور جب یسوع کی ٹانگیں توڑنے لگی تو اس کا سر ڈھلک گیا ہوا تھا, اور انہوں نے جان لیا کہ یہ فوت ہو چکا ہے. تو انہوں نے, لیکن پھر بھی ایک سپاہی نے کیا کیا, بھالا اس کی پسلی میں مارا, اور خون اور پانی بہہ نکلا. اور جب خون اور پانی بہہ نکلا تو کیا کیا, انہوں نے جان لیا کہ یہ اب مر چکا ہے, کیونکہ پانی اور خون, تب خون سے پانی اس وقت جدا ہوتا ہے جب جان نکل جاتی ہے. تو انہوں نے جان لیا کہ یہ مر گیا ہے, اس کو سلیب سے اتارا. اور سلیب سے اتارنے کے بعد کیا کرتے تھے جی, ڈاکو کو جو اتنی بدنام موت مرتے تھے, ان کو دفن نہیں کرتے تھے, ان کو قدرون کے نالے میں پھینک دیتے تھے جو قریب ہی تھا. لیکن یسوع کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. جو ایک مشیر تھا اس کا پلاطس کا, اس کا نام تھا یوسف, ارمتیا کا رہنے والا تھا. وہ وہاں پر آیا اور اس نے آ کر لاش مانگی. پلاطس کو بڑا لگا کہ اتنی جلدی میں فوت ہو گیا. تو حیرانی کی بات یہ تھی کہ اتنی جلدی کوئی فوت نہیں ہوتا تھا, لیکن اس نے ارمتیا کے یوسف کو لاش دینے کا کہہ دیا. تو یہ بھی ریکارڈڈ بات ہے. پھر وہ جب وہ گیا تو وہ مہین سوتی کپڑا لے گیا تاکہ اس کو لاش مل بیٹھے. ایک یسوع مسیح کا شاگرد تھا نیکودیمس, جو بظاہر شاید لوگوں کے ڈر سے نام وہ اس نے کیا ہو, لیکن وہ دل سے یسوع کو اپنا استاد مانتا تھا. تو وہ 50 سیر مر ملا ہوا لبان لے کر آیا, اور 7 خوشبودار چیزیں, اور اس میں ان کو لپیٹ کر اس نے کیا کیا, اس کے بدن کو کفنا دیا. اور کفنایا کہاں پر, قریب ہی ایک وہ پہاڑ تھا, پہاڑ میں کھود کر قبر بنائی گئی تھی. کھود کے قبر بنائی جو جاتی ہیں وہ بڑی قیمتی ہوتی ہیں اور امیر لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. تو یہاں بھی ایک پیشن گوئی پوری ہوئی جو یسایہ کے 53 باب کی نامی آیت ہے. اس میں لکھا ہے کہ وہ اپنی موت میں امیروں کے ساتھ ہوا. اس کی جو قبر تھی وہ امیروں میں بنی. اچھا, تو اس کو لپیٹا وہاں پر, اور وہاں پر اس کو دفن کر دیا گیا. تاریخی بات ہے, اس کی مختلف طریقوں سے گواہی بھی ملتی ہے. تو جب اس کو دفن کر دیا, 3 دن ہوا, تو مریم مگدلینی کو یسوع وہاں پر جب وہ صبح گئی تو اس کو یسوع بذات خود ملے, اور اس نے آواز سے اس کو پہچان لیا. پھر اس کے بعد اس نے آ کر شاگردوں کو بتایا. تو پترس اور یوحنا یہ دونوں بھاگے گئے, اور جب وہ قبر پہ پہنچے تو قبر خالی تھی. خالی قبر کا مطلب ہے کہ وہ اس میں نہیں ہے. تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ وہ یہاں پہ نہیں ہے, اور اس کا کفن ایک جگہ پڑا تھا, اور جو سر پہ کپڑا لپٹا ہوا تھا دوسری جگہ پہ پڑا تھا. بڑی صاف بات ہے کہ وہ کسی نے اس کو اٹھایا نہیں, بلکہ وہ خود اٹھا ہے. کیونکہ جب الگ الگ چیزیں پڑی اور جب دوسرا کوئی کوردار تھا تو وہ ایک ہی جگہ پھینک دیتا ہے, اور جب وہ خود اتارتا ہے تو آدمی وہ اس کو دوسری جگہ پہ رکھ دیتا ہے. یعنی اگر آپ کبھی کر کے دیکھیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جی اٹھا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہ جی اٹھا تو پھر اس کے بعد وہ جلال بدن میں بھی ہے, لباس کی ضرورت نہیں ہے. لباس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لباس اس کا وہیں, وہ کفن وہیں پڑا ہوا تھا. پھر وہ شاگرد جب ایک کمرے میں بند تھے تو وہاں پر یسوع اچانک ان کے درمیان آمد ہوا, اور انہوں نے یسوع کو دیکھا. تو جب یہ بات انہوں نے توما کو بتائی, کیونکہ 10 شاگرد تھے اس وقت وہ حال میں, تو توما کو بتایا. توما نے کیا کہا کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں میں سوراخ میں انگلی نہ ڈال لوں, اور اس کے پاؤں کے سوراخوں میں انگلی نہ ڈال لوں,
اس کی پسلی میں اپنا ہاتھ نہ ڈال لوں، میں یقین نہیں کروں گا. پھر دوسری دفعہ یسوع شاگردوں پہ ظاہر ہوئے تو اس وقت توما بھی وہاں تھا. یسوع نے اس کو کہا کہ اپنا جو شک ہے اس کو پورا کر. تو یہ جو شک والی بات ہے یہ عام بات نہیں ہے، یہ بڑی خاص بات ہے. یہ آئندہ کے لیے گواہی ہے کہ شاگرد اتنے کچے نہیں تھے کہ جو ان کو کوئی کہتا وہ اس کو مان لیتے. لیکن اس نے کہا کہ جب اس نے آنکھوں کا اسے دیکھا تو وہ ایمان لایا. تو یسوع نے کہا کہ ایمان لایا، لیکن مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائیں گے. اور اب یہ تیسری دفعہ ہے، تبریاس کی جھیل تیسرا موقع ہے جو یسوع شاگردوں پہ ظاہر ہوا. تو جب وہ جھیل پر تھے، 7 لوگ جھیل پر تھے. پترس تھا، نتنیل تھا، زبدی کے 2 بیٹے تھے، یوحنا تھا، اور 2 اور شاگرد تھے. یہ 7 لوگ تھے. اور جب 7 لوگ تھے تو پترس کہتا ہے کہ میں شکار کو جاتا ہوں. وہ شکار کو چلا گیا، ساتھ وہ بھی آگے ساری رات انہوں نے جال ڈالا اور کوئی مچھلی نہ پکڑی. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تبریاس کی جھیل ہے، جس کو اصل میں جھیل ایک ہی ہے گلیل کی، لیکن وہ جس شہر کے ساتھ لگتی ہے نا اس کو وہی نام دے دیا جاتا ہے. تبریاس کی جھیل، گلیل کی جھیل. اچھا گلیل کی جھیل تو پوری ہے، گلیل کی تو پوری ہے جی. تو وہ جھیل بڑی زرخیز جھیل ہے، اس میں بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں. اور ساری رات جال ڈالیں تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک بھی مچھلی پکڑی نہ جائے، کم از کم کچھ نہ کچھ تو پکڑ ہی لیتے ہیں. لیکن یہاں پر وہ کہ انہوں نے پوری رات جال ڈالا اور کچھ بھی نہ پکڑا. مشن جو تھا وہ ناکام ہو گیا. جب مشن ناکام، ٹوٹے دل سے آدمی آتا ہے. جب وہ بالکل تو آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کنارے پہ کوئی کھڑا ہے. اس نے ان کو پکار کے کہا بچوں تمہارے پاس کچھ کھانے کو، کچھ مچھلی پکڑی. تو انہوں نے کہا نہیں. تو پھر اس نے کہا کہ کیا کہ یہ جو کشتی ہے اس کے دائیں طرف جال ڈالو. تو دیکھیں اجنبی کا کہنا کوئی نہیں مانتا، لیکن پھر جال ڈال دیا. اور جال جب ڈالا تو کیا ہوا؟ مچھلیوں سے بھر گیا. جیسے ہی جال کو آیا آواز کا مچھلیاں پکڑی گئی ہیں تو جو یوحنا تھا اس کے دل میں، اس کے دماغ میں ایک چمک پیدا ہوئی. وہ یہ تو یسوع ہے. یہ چمک کیوں پیدا ہوئی؟ کیونکہ یہ واقعہ پہلے بھی ہو چکا تھا. جب یسوع نے اپنے یہ پترس کو، یوحنا کو اپنے شاگردی کے لیے چنا تو اس وقت یہ مچھیرے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے. بیٹا میں چاہوں گا کہ آپ لوکا کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 5ویں سے 9ویں آیت تک پڑھیں. جی، خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے. شمعون نے جواب میں کہا، اے استاد، ہم نے رات بھر محنت کی اور کچھ ہاتھ نہ آیا، مگر تیرے کہنے سے جال ڈالتا ہوں. یہ کیا اور وہ مچھلیوں کا بڑا غول گھیر لائے اور ان کے جال پھٹنے لگے. اور انہوں نے اپنے شریکوں کو جو دوسری کشتی پر تھے اشارہ کیا کہ آؤ ہماری مدد کرو. بس انہوں نے آ کر دونوں کشتیاں یہاں تک بھر دیں کہ ڈوبنے لگیں. شمعون پترس یہ دیکھ کر یسوع کے پاؤں میں گرا اور کہا، اے خداوند، میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گنہگار آدمی ہوں. کیونکہ مچھلیوں کے اس شکار سے جو انہوں نے کیا وہ اور اس کے سب ساتھی بہت حیران ہوئے. آمین. دیکھیں یہ واقعہ معمولی واقعہ نہیں تھا. مچھلیاں انہوں نے پوری رات نہیں پکڑی اور اب ایک دم سے مچھلیاں جو ہیں وہ بہت ساری آ گئی. اب پھر یہی واقعہ ہوا ہے. تو ان کو وہ فلیش بیک ہو گیا کہ یہ جب یسوع کہتے ہیں تو پھر کچھ بھی ممکن ہے. تو اب یسوع کو وہ اس سے نہیں دیکھ رہے کہ شکل سے نہیں پہچان، چہرہ نہیں، صورت تو دیکھی نہیں تھی. 100 میٹر ساحل سے دور تھے اور پھر ابھی دن بھی نہیں نکلا تھا، رات دن کا ملاپ ہو رہا تھا. تو وہ دھند بھی ہوگی، جھیل تھی. تو اس وقت یسوع کو دیکھا نہیں، اس کی قدرت سے اس کو پہچاننا ہے. بیٹے آج ہم بھی یسوع کو اس کی قدرت سے پہچانتے ہیں. تو ہم جب یہ کلام پڑھتے ہیں، یہ زندہ کلام پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع قدرت والا خدا ہے. پترس کا کیا رویہ تھا؟ پترس کا اس حوالے میں تو یہ رویہ کہ تو یہاں سے چلا جا کیونکہ میں گنہگار ہوں. بہت ہی بڑا کام ہو گیا، الہی کام ہوا ہے کہ ساری رات ہم نے ایک مچھلی نہیں پکڑی اور ایک دم سے دن میں پکڑی. دن میں مچھلی سمندر کے اوپر ہوتی بھی نہیں ہے، نیچے چلی جاتی. اور ساحل کی طرف اتنی مچھلی نہیں مل سکتی، ناممکن ہے.
تو جب یہاں پر یہ اس کا رویہ کیا تھا, یہاں پر اس نے اپنا وہ لکھا ہے کہ وہ کپڑا باندھ کر دریا میں اس میں جھیل میں کود گیا اور بھاگا ہوا یسوع کے پاس گیا, اور اتنی ہمت نہیں تھی کہ جا کے پوچھتا کہ تو یسوع ہے, کیونکہ وہ اس کو کسی میں بھی نہیں طور پہ پہچان گیا, کسی میں بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ یسوع سے پوچھتے کہ یسوع یہ آپ ہی ہو. تو یہ جو واقعہ ہے نا بیٹے, یہ یسوع کو ہم اس کی قدرت سے پہچانتے ہیں, تو یہ وہ معمولی واقعہ نہیں ہے. اور پھر دیکھو بیٹے ایک بات اور ہے, ابھی ہمیں یہ نہیں پتا, جیسے سب لوگوں کو آج پتا ہے کہ یسوع جی اٹھا ہے, اس وقت یقین کرنا جو تھا یسوع پر کہ وہ جی اٹھا ہے, یہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ وہ شاگردوں کو سامنے جب آیا تو شاگردوں نے بغیر دیکھے ہی اس کو پہچان لیا, اس کو بغیر دیکھے پہچانا. اچھا یہاں پر جب یہ لوگ ساحل پر آتے ہیں مچھلی لے کر, پکڑ کر جال کھینچتا ہے پطرس, یسوع روٹی بنا رہے ہیں ان کے لیے, انہوں نے بریڈ بھی بنائی اور یسوع مسیح نے ان کے لیے مچھلی بھی بنائی اور کہا جو لائے ہو ابھی وہ بھی دو. یہ کیا بات تھی, کیوں ان کو اتنی یسوع نے وہ ان کے لیے کھانا تیار کیا اور ان کو دیا, یہ کیا تھا, یہ کیسی محبت تھی, یہ کھانا دینا کیوں ضروری تھا؟ کیا گیٹ ٹوگیدر ہو رہا تھا دوبارہ سے؟ جی بالکل گیٹ ٹوگیدر ہو رہا تھا. یسوع نے ایک مچھلی جو تھی, جو ان کے پاس تھیں مچھلیاں, اس کو کیا کیا, گرل کیا, کوئلے دکھائے اور اس کے اوپر مچھلیاں بھنی اور ان کے لیے روٹی تیار کی. اور جب وہ ان کو پتہ چل, جب ان کے ذہن میں پکی بات آ گئی کہ یہ تو یسوع ہے, تو وہ بھاگے ہوئے اس کے پاس گئے, تو اس نے سب کو روٹی دی, شکر کر کے انہوں نے توڑی. اور اتنی ہمت کسی میں نہیں تھی کہ وہ کہتے کہ تو یسوع ہے, کیونکہ وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے جان چکے تھے کہ یسوع ہے. اور یہ بیٹے جو اس قسم کی گواہی ہے, اس کی بڑی قدر ہے. کیسے قدر ہے کہ اب مجھے ایک واقعہ پر پتہ ہے کہ فلاں واقعہ فلاں جگہ پہ ہوا تھا اور میں نے وہ دیکھا ہے, تو پھر میں جا کر اس کو بیان کروں گا. چشمدید گواہ ہے, نے وہ دیکھا ہے کہ دیکھا نہیں بلکہ اس کو قدرت سے پہچانا ہے, اس کی قدرت سے پہچانا ہے. بالکل. تو وہ جب اس واقعہ کو زندگی میں, جب یہ آخری واقعہ تھا اس کا, یہ رسولوں کے اعمال میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو دیکھا, اس کے ساتھ باتیں کی, اس کی باتیں سنی اور اس کو چھوا. تو جب یہ اس قسم کی گواہی ہوتی ہے نا, وہ بڑی اہم گواہی ہوتی ہے. تو یہ ان کے اندر گواہی تھی. جب بھی کبھی وہ کلام کرتے تھے تو وہ اس بات کا ذکر کرتے تھے کہ وہ جسم میں جی اٹھا تھا, کیونکہ اس نے روٹی پکائی, مچھلی بھنی اور ان کو دی کھانے کو, اور وہ ہمیں اسی طرح پیار کرتا تھا جس طرح پہلے کرتا تھا. پہلے بھی یسوع ان کو روٹی کھلاتے تھے اور یہاں بھی ان کو روٹی کھلائی, اور وہ ان کے دل شاد ہو گئے, ان کے دل خوشی سے بھر گئے. جو پہلے دو واقعات تھے ان میں واقعات اتنی بات نہیں تھی, یہ تبریاس کے ظاہر نہیں کیا تھا اور تھوڑی سی بات کی, اور پھر یسوع لکھا ہے کلام مقدس میں کہ وہاں سے پھر غائب ہو گئے, چلے گئے. یعنی جلالی بدن جو ہے وہ کہیں پر بھی جا سکتا ہے. بند دروازوں میں بھی یسوع مسیح جو تھے وہ داخل ہو جاتے تھے, اور بند کھڑکیاں, بند دروازے, اور بیچ میں ان کے آ کر وہ ظاہر ہوتے تھے. تو یہ بہت قدرت کی بات ہے, اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو ان کی قدرت سے پہچانا. بے شک. جی دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی 14 آیت اگر پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے, اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا. تو یہ جو دیکھیں, اگر یسوع جی نہ اٹھتا تو آج ہم اس طرح بیٹھ کر اس کی تعلیم کو ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے. بالکل کوئی چیز ہی نہیں تھی ڈسکس کرنے کے لیے, کیونکہ جو بھی مرا ہے وہ سب قبروں میں ہے, قبروں میں ہے, اور صرف اس کی قبر خالی ہے. اور اس نے نہ صرف جب قبر چھوڑی تو سب پر اپنے آپ کو ظاہر کیا. اتنی خوبصورت بات ہے یہاں پہ روحانی متن کہ اس نے اپنے شاگردوں پر ظاہر کر کے ان کو پھر ان کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کیا اور بریک فاسٹ کیا, اور ان کے لیے خود وہ تیار کیا. یہ تو محبت کی انتہا ہو گئی. دیکھیں, جب میں اس کا اسٹڈی کر رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا کہ یوحنا جو یسوع کو خدا کے طور پہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے, وہ کہتا ہے تو دا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. وہ ایک واقعہ, جھیل کے واقعے کو کیوں ڈسکس کر رہا ہے؟ جھیل پر تو عام لوگ بھی جاتے ہیں, وہاں مچھلیاں بھی کھاتے ہیں, لیکن یہاں پر تو بہت بڑی بات ہوئی ہے
کہ یسوع کو اس کے شاگردوں نے اس کی قدرت سے پہچانا تھا، اور آج ہمارے لیے بھی گواہی ہے. ہم اس گواہی کو دیکھتے اور اس کے اوپر یقین کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا تھا اور شاگردوں کو اس نے پیار کرتا تھا. اگر آج ہم اس کی اس بڑی قربانی کو جو مسیح نے صلیب پہ دی قبول کرتے ہیں، تو لکھا ہوا ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو گئے. وہ کہتا ہے کہ میرے باپ کی خوشی اس میں ہے کہ لوگ اس کو قبول کریں، اور جو اس کو قبول کرے وہ اس کو ہرگز نکال نہیں دے گا، بلکہ اس کو ہمیشہ کی زندگی. وہ کہتا ہے ہمیشہ کی زندگی میرے پاس ہے، راہ کی زندگی میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آ سکتا. اچھا بھائی صاحب، آپ نے بڑی وہ خوبصورت بات کی کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو ان کی قدرت سے پہچانا. آج ہمارا کیا حال ہے؟ توما والا حال تو نہیں ہے کہ جب تک ہم اس کو دیکھیں گے نہیں، ہم اس کو چھوئیں گے نہیں، ہم اس پر توکل نہیں رکھیں گے، ہمارا ایمان ڈاواں ڈول رہے گا کہ کر لیں، پتہ نہیں یسوع نے آنا بھی ہے، ہماری کوئی مچھلی پکڑی جائے گی بھی کہ نہیں، یا ہم جو کام کر رہے ہیں اس پہ حل پہ ہاتھ رکھ کے بھاگ جائیں گے یا ہوگا. کیونکہ جب ہم کام کرتے ہیں تو ہاتھ ہمارے ہوتے ہیں اور ان کی تکمیل خداوند کی طرف سے ہوتی ہے. تو ہمارا کہیں توما جیسا ایمان تو نہیں ہے. نہیں بیٹے، خدا نے ہمیں مبارک کہا ہے کہ یسوع نے کہا کہ مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائیں گے. تو ہم بغیر دیکھے نہیں، ہم رسولوں کی گواہی پر ایمان لاتے ہیں کہ انہوں نے گواہی دی کہ انہوں نے دیکھا اور اس کی قدرت سے اس کو پہچانا، اسی کی گواہی دیتے ہیں. اور آج اگر ہم اس کی گواہی کو سن کر اس کو قبول کرتے ہیں. اچھا، قبول کرتے ہیں، وہ زندگی دیتا ہے، لیکن زندگیاں تو ہماری ویسے ہی ہیں. ہم تو اگر کوئی مچھیرا ہے تو وہ مچھیرا ہی ہے، ٹیچر ہے تو ٹیچر ہی ہے. اگر اب کلیسیائی طور پر ایک رکن ہے تو سنڈے کو عبادت کر کے وہ گھر آ جاتا ہے، اور باقی وہ زندگی پوری اپنی مرضی سے گزارتا ہے. جبکہ کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے کہ تیری مرضی پوری ہو، پورا دن ہماری مرضی پوری ہوتی ہے. تو کہیں نہ کہیں تو ہم میں کمی بیشی ہے. تبریاس کی جھیل پر شاگردوں نے تو پہچانا، ہم اپنی زندگی میں یسوع کو کیسے پہچان سکتے ہیں، اور اس واقعے کی ہماری زندگی میں کیا قدر ہونی چاہیے، کیا سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہماری زندگی میں سب سے پہلے تو بیٹے ہم دیکھتے ہیں کہ شاگردوں کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں اس واقعے سے کیا تبدیلی آئے گی. دیکھیں، دونوں دفعہ جب جھیل پہ واقعہ ہوا مچھلی پکڑنے کا، تو ساری رات انہوں نے کوئی مچھلی نہیں پکڑی. اس کا مطلب ہے کہ ہم جب اپنی کوششیں کرتے ہیں تو ہم ناکام رہتے ہیں. حالانکہ جھیل میں مچھلیاں تو بہت تھیں، لیکن ہم اپنی کوششوں میں کیا رہتے ہیں؟ ناکام رہتے ہیں. لیکن جب یسوع ہمیں کہتا ہے کہ یہاں جال ڈالو، تو پھر ہم ناکامی ہماری کامیابی میں بدل جاتی ہے. اچھا پاس صاحب، جو یسوع مسیح جب جی اٹھنے کے بعد، کیونکہ ان کو اب شاگرد اور جو یسوع مسیح کے سرکلز کے لوگ تھے، وہ یسوع مسیح کو جو تھے وہ پہچانتے نہیں تھے. قدرتی طور پر جو ہے ان کی آنکھیں بند کر دی جاتی تھیں. تو ایسا کیوں تھا؟ یسوع کو وہ کیوں نہیں پہچان پاتے تھے؟ بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے مختلف موقعوں پر کہ وہ باتیں کرتے رہے اور انہوں نے اس کو نہ پہچانا کیونکہ ان کی آنکھیں بند کی گئی تھیں. تو یہ کیا مطلب، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، کیا یہ واقعہ ہے؟ دیکھیں، اماؤس کے 2 شاگرد جو تھے وہ جا رہے تھے، تو آپس میں وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمارے لیے نجات کی ایک امید تھی، اس کو بھی یہودیوں نے ختم کر دیا. تو جب یہ ساری باتیں وہ کرتے ہوئے جا رہے تھے، تو ان کے ساتھ ایک شخص جو تھا وہ ان کے ساتھ چل رہا تھا. ان کے برابر آ کر اس نے پوچھا کہ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے، کیا تو ہی یہاں پر ایک اکیلا اجنبی ہے، اور اجنبی کوئی نہیں جو یہ بات نہ جانتا ہو؟ مطلب وہ واقعہ بتانا چاہتے تھے کہ صلیب کا واقعہ جو ہے یہ پورے یروشلم میں پھیلا ہوا ہے. سارے یروشلم پہ ہر بچہ بھی جانتا ہے کہ یروشلم میں کیا ہوا ہے، اور تو کیا اکیلا ہی اجنبی ہے جس کو اس واقعے کا پتہ نہیں ہے؟ تو یسوع جو ہے وہ ان کی بات کو سن کر ان کو یہ پوری تاریخ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے یسوع کے بارے میں لکھا گیا کہ وہ دنیا میں آئے گا، اور پیشن گوئی کے مطابق وہ دنیا میں آیا، اور آ کر اس نے کیا کیا، ہمارے گناہوں کے لیے صلیب اٹھائی اور صلیب پہ مر گیا تاکہ ہمارے گناہوں کا فدیہ دے. تو جب یہ ساری باتیں ان کو سمجھائیں تو ان کے دل خوشی سے بھر کے کہ یہ تو کوئی برا نہیں ہوا، یہ تو بڑا اچھا ہوا کہ ہمارے لیے فدیہ دیا گیا ہے. تو جب یہ باتیں وہ کرتے ہوئے آ رہے تھے تو وہ اس گھر تک پہنچ آئے
جہاں پر انہوں نے جانا تھا. تو وہ جو اجنبی ان کے ساتھ تھا اس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ آگے جانا چاہتا ہے, لیکن وہ اس کی اچھی باتوں کی وجہ سے اس کو کہنے لگے کہ تو آج رات ہمارے ساتھ ہی رہے, صبح چلے جانا. تو اس نے ان کی یہ آفر جو تھی قبول کر لی. جب یہ آفر قبول کر لی تو وہ ان کے ساتھ اندر گیا اور وہ کھانے کو بیٹھے. تو یسوع نے روٹی لی اور بالکل اسی طرح شکر کر جس طرح مچھلی ان کو دی تھی, اسی طرح جس طرح اس نے فسح کے آخری کھانے کے وقت روٹی توڑ کر ان کو دی تھی, تو ان کو روٹی پھر توڑ کے دی. تو جیسے ہی ان کو روٹی توڑ کے پکڑائی تو وہ ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہ یسوع ہے. اور جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ یہ یسوع تھا تو یسوع ان کے درمیان سے غائب ہو گیا. جب غائب ہو گیا تو وہ اس قدر خوشی سے, اس قدر وہ ایکسائٹیڈ ہوئے کہ وہ نہ تو انہوں نے رات کا خیال کیا, تو وہ یروشلم کی طرف واپس چلے گئے تاکہ وہ شاگردوں کو بتائیں کہ وہ فی الحقیقت جی اٹھا. اچھا, یہ جو سپر ایکسائٹمنٹ تھی شاگردوں کی اور یہ اس واقعے کا جس کا آپ نے بیان کیا, اگر وہ پہلے ہی سپر ایکسائٹیڈ ہوتے تو شاید وہ اتنی سمجھ نہ پاتے بات کو جو خداوند یسوع مسیح نے سارے بھید ان پر کھولے. ایسا ہی ہے. اور اس لیے خدا کی طرف سے ان کی آنکھیں بند کی گئیں, کیونکہ جب انسان خوش ہوتا ہے تو وہ خوشی میں کہتا ہے کہ بس جو سامنے والا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم خوش ہیں. لیکن جب ساری باتیں یاد کروا دی گئیں تو سمجھ کھل گئی, خدا کی طرف سے ان کو حکمت بھی ملی اور وہ خوشی بھی ملی جس کا وہ جس غم کو منا رہے تھے بیسیکلی اسی غم کو اب وہ خوشی میں منا رہے ہیں. بہت خوبصورت پاس صاحب, بہت خوبصورت باتیں. اور یہ جو تبریاس کی جھیل کا واقعہ ہے جس کو ہم صرف ایک واقعہ پڑھتے ہیں, یہ یسوع کی پہچان ہے. اور میں جو سمجھتی ہوں کہ آج ہمیں یسوع مسیح کی جو پہچان ہے, جب ہم کوئی کام کرتے ہیں اور وہ کام ناممکن ہو اور جب وہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو ضرور اس کام کو ہم نہیں بلکہ ہمارا آسمانی باپ خود کر رہا ہوتا ہے. آپ کی ان ساری باتوں کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. عزیزوں, ہم اس کلام سے کیا سیکھتے ہیں؟ جب ہم کچھ کرتے ہیں تو کیا ہم میں اتنی حکمت یا دانائی ہے کہ ایک لمحہ بھی اپنی مرضی سے دنیا میں جی سکیں؟ اگر ہماری وقت ہمارا معین ہے خدا کی طرف سے, موت کا بھی, زندگی کا بھی, ہر ایک اچھا کام کرنے کا بھی, تو جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو وہ ہم نہیں کرتے بلکہ ہمارا باپ کرتا ہے, اور اس کی وہ خوبی کرتی ہے جس کو وہ ہم میں چھانٹ کر نکھارتا ہے. تو جب بھی ہم کام کرتے ہیں تو شاگردوں کی طرح پہچانے, اس کی قدرت سے اس کو پہچانے کہ یہ ہم نے نہیں بلکہ یہ کام ہمارے باپ نے ہمیں الاؤ کیا ہے زندگی میں کہ یہ ہم کر سکیں. خداوند میں بڑھتے رہیے, مسرور رہیے, خوش رہیے اور دیکھتے رہیے پروگرام مسیح نقطہ نظر.